یاد رکھو اے گجرات والوں، ایمان داڑھی چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔ یہاں پاس داڑھی کٹے بھی بیٹھے ہیں مگر ایمان والا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ اپن باہر نکالنے والے لوگ نہیں ہیں، اندر کھینچنے والے۔ پیارے بزرگ اور دوستو ذرا غور کر کے سنو، ایمان داڑھی کا نام نہیں ہے، ایمان آپ کے جو ہے آپ کے ٹوپی پہننے کا نام نہیں ہے، مسواک رگڑنے کا نام ایمان نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کا نام ایمان نہیں ہے، زکات کی ادائیگی کا نام ایمان نہیں ہے، رمضان کے روزوں کا نام ایمان نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت کا نام ایمان نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائی، آپ مجھے مولانا اگر یہ سب ایمان نہیں ہے تو پھر یہ ہے کیا؟ تو کان کھول کر سنو گجرات والوں، نماز عمل کا نام ہے، روزہ عمل ہے، زکات عمل ہے، حج عمل ہے، داڑھی عمل ہے، ٹوپی عمل ہے، تلاوت قرآن عمل ہے، ماں باپ کی خدمت عمل ہے، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک عمل ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق عمل ہے۔ پھر آپ پوچھے ایمان کیا ہے؟ تو کان کھول کر سن لو، آمنہ کے لال کو اپنی جان سے زیادہ چاہنے کا نام ایمان۔ نبی کو اپنی جان سے زیادہ چاہنے کا نام ایمان ہے۔ اور ذرا زور سے بولو، اور ذرا زور سے بولو۔ ہاں، نبی کو جان سے زیادہ چاہنا۔ اب جس کو چاہے اس میں عیب نکالتے، اللہ اللہ، جس کو چاہے اس میں عیب نکالتے، جس کو چاہے اس کے بارے میں ایسا تھا، ایسا تھا۔ پٹھے تبلیغ کیسا کر رہے معلوم؟ بازو والے جب بھی جا کے بڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تکلیف سے زندگی گزارے، پتھر پہ سوتے تھے، اینٹ کا تکیہ تھا، جھاڑ کے نیچے تین دن تک فاقہ کشی تھی۔ سننے والا آنکھوں میں نظر سوچ رہا میں جب تو بھی پیدا ہونا تھا تھوڑی ہیلپ کر دیتا تھا۔ نبی کے بارے میں سننے کے بعد نبی کی عظمت دل میں بیٹھنے کے بجائے نبی کی مدد کرنے کی خواہش پیدا ہوئی پٹھے کو۔ یہ کون سا طریقہ ہے رے بھائی؟ ارے دیوانے! اور اچھا عصر میں دیکھو یہی بات، مغرب میں دیکھو یہی بات، شام کو ملے تو یہی بات، بیگم کے کبھی جاتے یہی بات۔ اللہ کے نبی بھوکے رہتے تھے، پیٹ کے پتھر رہتے تھے، اللہ 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 شنو۔ پیارے بزرگ اور دوستو، غور کرنے والی بات ہے، یہ کوئی تعارف ہے؟ ارے بدبخت نبی کا تعارف ایسا نہیں کراتے۔ تو جو تعارف کرا رہا ہے سننے کے بعد نبی کی عظمت نہیں پیدا ہو رہی، بلکہ نبی کے لیے لوگوں کے دل میں ہمدردی اور مدد کا جذبہ پیدا ہوتا۔ ارے بدبخت سن، نبی کا تعارف ایسے نہیں ہوتا۔ نبی کا تعارف کرانا ہے تو ایسا کرا کہ سننے والے کو فخر ہو کہ میں کسی گداگر کا غلام نہیں، ساری کائنات کے آقا کا غلام ہوں۔ دیکھ علماء اہل سنت کیسے تعارف کراتے ہیں، صحابہ نے نبی کا تعارف کیسے کرایا، اہل بیت نے نبی کا تعارف کیسے کرایا، علماء حق نے اہل بیت کا نبی کا تعارف کیسے کرایا۔ اب ذرا غور کر کے سنو پیارے بزرگ اور دوستو، دیکھو نبی کی ذات کا نام ہے، نبی اس شخص کا نام ہے، ہلا دے تو چھان کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا دے تو ڈوبا سورج پلٹ آتا ہے، ماں باپ کی مزار اقدس پر چلے جائے تو مزار سے والدین تشریف لاتے ہیں۔ ارے نبی وہ ہے جو جنگ احد کر کے چلتا ہے تو جبل احد ساتھ میں چلنے لگتا ہے۔ ارے نبی وہ ہے کہ اگر کافر ہاتھ میں کنکری پکڑ کر سامنے آ جائے تو نبی اپنا کلمہ کنکریوں سے پڑھوا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے نبی وہ ہے جو لامکہ جاتا ہے پھر واپس آتا ہے۔ نبی وہ ہے جو معراج کی رات 1,24,000 پیغمبروں کی امامت فرماتا ہے۔ نبی وہ ہے
جو اپنی سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار فرما رہا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تعارف ایسا کرا ہو کہ سننے کے بعد لوگوں کو فخر ہو، الحمدللہ میں رسول اللہ کا امتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ تعارف ایسا ہو نبی کا، ایک مرتبہ ایک یہودی حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی ایسی چیز دکھا دے جس کو دیکھنے کے بعد میں مان لوں کہ واقعی آپ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی ہیں۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا دکھاؤں تیرے کو؟ کسی پیغمبر کو 5 معجزے ملے، کسی پیغمبر کو 3 معجزے ملے، کسی پیغمبر کو 1 معجزہ ملا۔ سب سے زیادہ معجزے ہمارے نبی کے علاوہ سب سے زیادہ معجزے جس پیغمبر کو ملے ان کا نام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان کو 9 معجزے ملے۔ کتنے؟ ذرا زور سے بولو۔ ممبئی والوں، سوری گجرات والوں، ذرا زور سے۔ میں وہ ممبئی سے، گجرات سے ممبئی کو ٹرین شروع ہونے والی ہے، بلکہ جب سے میں گجرات کو ممبئی سمجھ رہا ہوں۔ تو پیارے بزرگار دوستو، غور کرو، سب سے زیادہ معجزے حضرت موسیٰ کو ملے، 9 معجزے۔ تو وہ پیغمبر کو 1 معجزہ، 2 معجزے، 4 معجزے، 8 معجزے، حد ہو گئی 9 معجزے۔ لیکن اب یہاں ہمارے نبی کی بات آئی، آ کر یہودی کہتا ہے کہ آپ کوئی چیز مجھے دکھا دیں، کوئی معجزہ دکھا دیں تاکہ میں مان لوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ نبی برحق ہیں۔ تو آمنہ کے لال فاطمۃ الزہرا کے بابا نے پوچھا کہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ کوئی 2-4 معجزے والا نبی تھوڑی ہے کہ تجھے 1 معجزہ دکھا دے تو خوش ہو جائے۔ ارے میں تجھے کیا دکھاؤں؟ بتا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ میں تو سرتاپا معجزہ بن کر پیدا ہوا ہوں، میری ہر ادا معجزہ ہے، میری ہر حرکت معجزہ ہے، میرا ہر لمحہ معجزہ ہے، میری ہر آنکھ معجزہ ہے۔ اللہ نے مجھے معجزات کا مرکز بنا کر پیدا کیا۔ اب بتا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے واقعی اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ وہ جھاڑ کو بلائیے اور وہ جھاڑ چلتا ہوا آپ کے پاس آئے۔ تو آمنہ کے لال نے کہا میں بلاؤں، وہ چلتا ہوا آئے، اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ اس میں کیا معجزے کی بات ہے؟ میں زمین پہ رہ کے نامکاں کی خبر دینے والا، میں اشارہ کر دوں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، میں ہاتھ اٹھا دوں تو سورج پلٹ آئے، میں ایسے ہاتھ اوپر کر دوں تو جنت کی دغالی سے ٹہنی توڑ دوں۔ مجھے تو کہہ رہا ہے کہ میں جھاڑ کو بلاؤں؟ اتنے بڑے نبی کی بارگاہ میں اتنی چھوٹی بات۔ سبحان اللہ۔ کہا دیکھ میں بلاؤں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کوئی معجزہ نہیں، تو جا کر کہہ دے کہ محمد عربی نے بلایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اب وہ شخص بھی جو ہے تھا یہودی، مگر جانتا تھا یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہاں بھی ٹائپ کا نہیں تھا، بازو والوں کی صفات نہیں تھی اس میں۔ بولو اللہ کے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، جب انہوں بول رہے ہیں تو کر کے ہی دیکھنا بلا۔ کیا کرا؟ جھاڑ کے پاس گیا، جھاڑ کے پاس گیا، حالانکہ اس کی بھی عقل قبول نہیں کر رہی تھی، جیسے بازو والے کی بھی عقل قبول نہیں کرتی۔ جھنڈا کئی کو جھنڈے میں اٹک گیا، بولے یہ گنبد کئی کو گنبد میں اٹک گیا، بات سمجھ آ رہی؟ 11ویں کئی کو اٹک گیا۔ ہاں چلتے پھرتے پھر ماں کے گوٹ کا دیوانہ ہے کیا؟ بات سمجھ جائے، نعمت ہے ہول ہے، نعمت ہے نعمت، جہاں کھاتے رہا تو وہاں کھانے کا نصیب ہوتا، یہاں یہ اعتراض کرا تو یہاں بھی نہیں ملتا، وہاں بھی نہیں ملتا، ہمیشہ گھس لیتے رہنا پڑتا۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ آج تم لوگ گئے چنے تو تم لوگ کو معلوم کیا ہے، جاؤ بھی مت، کہیں کھرچن دیکھنے جائیں گے کھرچن بن جائیں گے، وہ الگ مسئلہ۔ پیارے بزرگ دوستو سنو،
اب ذرا مسئلے سمجھنے کی ضرورت ہے پیارے دوستو. اب وہ شخص گیا جا کر کہنے لگا اے جھاڑ تجھے محمد عربی نے بلایا ہے. اب وہ بعد میں صحابی ہوئے, وہ خود اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا میں نے دیکھا جھاڑ آگے ہلا, پیچھے ہلا, ادھر ہلا, ادھر ہلا, اپنی جڑوں کو توڑا اور اچک اچک کر دربار مصطفیٰ میں آیا اور ایسے جھکا. مجھے خیال آیا کہ یہ محمد عربی کو سجدہ کر رہا ہے. اللہ اللہ. پھر اس کے بعد نبی پاک نے اس سے پوچھا بتا میں کون ہوں؟ تو درخت سے آواز آئی, ٹہنی ٹہنی سے آواز آئی, پتے پتے سے آواز آئی, اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے اس جھاڑ پر اپنا دست کرم رکھا اور اس کو کہا جا اپنی جگہ پہ ٹھہر جا. خدا کی قسم جھاڑ توڑا تو سب نے ہے, پھر سے جوڑا کسی نے نہیں ہے. آمنہ کے لال نے کہا جا کر ٹھہر جا. جا کر اپنی جگہ ویسے ہی ٹھہر گیا جیسے رب نے اسے کھڑا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے بزرگ دوست, یہ ہے نبی کی شان. سبحان اللہ. بے شک ایسا کچھ بیان ہو رہا ہے اللہ کے نبی بکریوں کا دودھ, اللہ اللہ بڑا تعجب ہے اللہ کے نبی. ارے ایسا تعارف تو سیٹھ صاحب کا نہیں کرا تھا, مدرسے کو چندہ دینے والے کا. سیٹھ صاحب کے بارے میں نیے سو باتیں لگا لگا کے بول رہا. سیٹھ صاحب کے بارے میں نیے سو باتیں پورے فٹ کر کر کے بول رہا. نبی کی بات اللہ کے نبی ہماری طرح. خدا کی قسم مسلمانوں سن لو, ایمان نام ہے نبی کو اپنی جان سے زیادہ چاہنے کا, اور جو نبی کو چاہتا ہے وہ نبی کی عظمت گھٹاتا نہیں ہے, نبی کی عظمت بیان کرنے والا ہوتا ہے, نبی کی شان بیان کرنے والا ہوتا ہے, نبی کی رفعت ان کی شان کے مطابق بیان کرتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو عام لوگوں کی طرح نہیں بنایا, آپ کے میری طرح نہیں بنایا. ارے قربان جاؤ, 1,24,000 پیغمبر کی عظمت ایک طرف, آمنہ کے لال کی عظمت ایک طرف. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ نے اس شان والا نبی ہم کو عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اب اللہ. ایسا نبی ملے تو اس کی عظمت بیان نہیں کرے تو کیا کریں گے میرے بھائی؟